الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ زکوٰۃ اسلامی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے بعد بارہا ذکر فرمایا، چنانچہ ارشاد ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زکوٰۃ کو نماز کے بعد بارہا ذکر فرمایا، چنانچہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کانا یأمرنا بالصلاۃ والزکاۃ والصلۃ والعفاف، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز، زکوٰۃ، صلہ رحمی اور ایک بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف روانہ فرمایا تو فرمایا کہ ان کو جا کر پہلے توحید کی دعوت دینا اور اس کے بعد میری رسالت کی دعوت دینا، اگر وہ یہ بات مان جائیں تو پھر فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ تو فَأَعْلِمْهُمْ، تو ان کو یہ بات بتلا دینا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر 5 نمازیں فرض کی ہیں دن اور رات میں، اور اگر وہ یہ بات بھی مان جائیں تو پھر ان کو یہ بات بتلانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ان کے اموال میں صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے امیروں سے لیا جائے گا اور ان کے غریبوں میں خرچ کیا جائے گا۔ چنانچہ اسی اہمیت کے پیش نظر فقہاء اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب اس کی ایسی اہمیت ذکر کر دی ہے تو اب نماز کے بعد زکوٰۃ بھی اسی طرح فرض ہے جیسے کہ نماز فرض ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ اگر کوئی آدمی اس فریضے کو ادا نہیں کرتا تو اس کے بارے میں احادیث میں بہت سخت وعیدیں نازل ہوئی ہیں۔ چنانچہ خود قرآن پاک میں ارشاد ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، تو جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دو۔ اور پھر آگے فرمایا کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر فرمایا جائے گا کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ اس سونے کے ساتھ، اس چاندی کے ساتھ ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا جائے گا کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ چیز ہے جو آپ لوگوں نے اپنے لیے جمع کر کے رکھی ہوئی تھی، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو جو آپ نے مال جمع کیا تھا اس کا مزہ اس عذاب کی صورت میں چکھو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک اونٹ لایا جائے گا جو موٹا تازہ ہوگا، اور وہ اونٹ اپنے مالک کو جس نے زکوٰۃ ادا نہ کی ہوگی اس کو اپنے پاؤں کے تحت تلے روندے گا۔ اور دوسری جگہ پھر فرمایا کہ ایک موٹی تازی بکری لائی جائے گی اور اس کے مالک نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوگی تو اس کو کہا جائے گا کہ وہ بکری اس مالک کو اپنے پاؤں تلے روندے گی اور پھر اپنے سینگوں سے اس کو مارے گی۔ پھر آگے فرمایا کہ قیامت کے دن جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، قیامت کے دن اس مال کو ایک سانپ کی شکل میں، شجاعاً اقرع، گنجے سانپ کی شکل میں اس مال کو توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر یہ گنجا سانپ عام سانپ نہیں ہوگا بلکہ اس کی آنکھوں کے اوپر لہو زبیبتانے 2 سیاہ داغ ہوں گے اور وہ زیادہ زہریلے ہونے کی علامت ہوگی۔ چنانچہ یہ سانپ اس کو اس جبڑوں سے پکڑے گا اور بار بار کہے گا کہ انا مالکا و انا کنزکا، میں آپ کا مال ہوں، میں آپ کا خزانہ ہوں اور آپ کو اسی طرح عذاب میں مبتلا رکھوں گا۔ چنانچہ مال جمع کرنا یا مال کمانا کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ مال کمانا عین عبادت ہے۔ اگر کوئی آدمی کوئی فیکٹری کا مالک ہے مثلا اور اس کے پاس 200-400 مزدور کام کرتے ہیں تو گویا کہ یہ شخص 200-400 لوگوں کے بلکہ 200-400 خاندانوں کا کفیل ہے، اور 200-400 خاندان کے رزق کا سبب یہ شخص بن رہا ہے۔ اس کی بجائے اگر کوئی مفلس آدمی ہے تو اس مفلس آدمی وہ تو خود معاشرے پہ بوجھ ہوتا ہے، تو اس کی بجائے یہ مالدار آدمی بہت زیادہ افضل ہے۔
چنانچہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں بھی بہت سارے صحابہ مالدار تھے، لیکن وہ اپنے مال کا حق ادا کیا کرتے تھے، اس کی وقت پر زکوٰۃ دیا کرتے تھے، اس لیے وہ مال ان کے لیے وبال نہیں بنتا، بلکہ وہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں راحت کا سبب بنتا ہے۔ مال کی مثال ہمارے اکابر نے یوں دی ہے کہ جیسے کشتی ہوتی ہے، اگر کشتی کے نیچے پانی ہے تو وہ اس کے چلنے میں مدد کرتا ہے، لیکن اگر یہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو اس کو ڈبو دیتا ہے۔ اسی طرح اگر مال آدمی کے دل کے باہر ہے اور اس کی عبادت کو، اس کے فرائض اور واجبات کو متاثر نہیں کرتا تو اس کے لیے معاون بن جاتا ہے، لیکن اگر اس کی عبادت کو متاثر کرتا ہے، فرائض کی ادائیگی بھی اس سے تکاسل ہو جاتا ہے، تو پھر یہ مال اس کو تباہی کی طرف لے جایا کرتا ہے۔ تو مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو یہ مال وبال نہیں بنتا، بلکہ یہ مال اس کے لیے بھی اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی راحت کا سبب بن جایا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور تمام افراد کو، سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد